بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 30 دسمبر 2018۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اگرچہ وہ عربی زبان میں اترا ہے، لیکن یہ ڈیوٹی ہے ان لوگوں کی جو قرآن کو مانتے ہیں کہ قرآن کا ٹرانسلیشن ہر زبان میں لوگوں کی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں تیار کرنا اور اس کو تمام قوموں تک پہنچانا۔ تو قرآن کی چیپٹر نمبر 25 میں یہ آیت ہے کہ نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ قرآن اتارا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر تاکہ وہ سارے عالم کے لیے گائیڈ بنے، گائیڈ۔ اب سوال یہ ہے کہ سارے عالم کے لیے گائیڈ کیسے بنے گا وہ؟ تو ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن چل کر کے پہنچے لوگوں تک، نہیں۔ اس دنیا میں ہر کام لا آف نیچر کے تحت ہوتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کے اصول کے تحت ہوتا ہے۔ تو قرآن کو سارے عالم تک پہنچانا یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ قرآن خود چل کر پہنچے ہر جگہ، بلکہ لوگوں کو ایسا کرنا ہوگا۔ تو اس معاملے میں جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کو، حدیث کو اور پیغمبر اسلام کی جو باتیں ہیں اس کو، تو یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے اتارنے کے بعد اس کا جو فردر جو کام تھا کہ وہ سارا عالم تک پہنچے، اس کو خدا نے دو لوگوں میں بانٹ دیا، اس کے 2 پارٹ بنا دیے۔ ایک تھا قرآن کو پریزرو کرنا، جو اس آیت میں ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، یعنی اللہ نے اتارا ہے قرآن اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور دوسری یہ بات تھی کہ وہ انفراسٹرکچر ایوالو کرنا۔ ایک تھا قرآن کو پریزرو کرنا، تو پریزرو کرنے کے بہت سے کام ہیں، ہاتھ سے لکھنا، یاد کرنا، پھر پرنٹنگ پریس ایجاد کرنا، پھر پرنٹنگ پریس کو ڈیولپ کرنا، پھر الیکٹرانک میڈیا کو انوینٹ کرنا، یہ سارا اسی بات ہے۔ تو ایک تھا کام پریزرو کرنا،
اور دوسرا کام تھا قرآن کو پھیلانا، سارے لوگوں تک پہنچانا. اس میں بھی بہت سارے یعنی پری پری ریکویزٹس تھے. مثلاً دیکھیے، جب قرآن اترا تو ساری دنیا میں ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ تھا. ریلیجس پرسیکیوشن تو ضروری تھا کہ وہ ختم ہو، ورنہ کچھ کام آگے کیسے بڑھے گا. دنیا میں اوپننس آئے، دنیا میں ریلیجس فریڈم آئے، دنیا میں کمیونیکیشن آئے. سارے یہ اسے سب ہیں پری ریکویزٹس، وہ سب آئے. تو بیسیکلی یہ دو کام تھے. ایک کام تھا قرآن کو پرزرو کرنا، اور دوسرا تھا اس کو پھیلانا. تو دونوں کام اپنے آپ میں بہت ہی بڑے کام تھے. دونوں کام وہ کوئی ایک انسان نہیں کر سکتا تھا. تو جہاں تک میں نے ہسٹری کو پڑھا ہے اور اس سبجیکٹ کو پڑھا ہے، میں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پرزرو کرنے کا کام، جو خود ایک بہت بڑا کام تھا، وہ علیہ السلام کی ذمہ داری قرار دیا. اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہاں پر بظاہر تو کہا گیا ہے کہ اللہ نے اپنی ذمہ داری لے لیا، لیکن مطلب کہ اس کا کیا ہے؟ فالوورس آف اسلام، فالوورس آف قرآن، جو اس پہ ایمان لائیں، بیسیکلی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو پرزرو کریں. تو پوری تاریخ میں یہ کام جاری رہا ہے، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے ضرورت تھی کہ علیہ السلام کے پاس پاور ہو. بغیر پاور کے کام نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس میں ایسی ایسی چیزیں انوالو ہیں جو پاور ہی کے ذریعے ہو سکتی ہیں. تو ابتدائی جو زمانہ تھا، شروع کا زمانہ، اس میں مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ پاور دے دی گئی. ایشیا، افریقہ، یہاں تک یورپ تک ان کا پاور پھیل گیا. یہ تھا پاور فدسے کا پاور نہیں تھا. یہ جو مسلمانوں کے پاس حکومت آئی، امپائر بنایا انہوں نے، پولیٹیکل پاور آیا، تو وہ پاور فدسے کا پاور نہیں تھا، وہ تھا پاور فدسے کا قرآن، ٹو سرو دا قرآن. تو اس کام کے لیے چونکہ اس زمانے کے حالات کے بنا پر، اب تو پولیٹیکل پاور کی ضرورت نہیں ہے، اب کچھ بھی کیجیے، آزادی ہے. اس زمانے میں آزادی نہیں تھی، کنگشپ کا زمانہ تھا. یعنی پولیٹیکل مناپلی کا زمانہ تھا. وہ کنگشپ کیا ہے؟ کنگشپ کا ہے مناپلی کا زمانہ، سب چیز بادشاہ قبضے میں. تو کنگشپ یا ڈسپوٹزم، یہ کا مطلب ہے مناپلی کا زمانہ، سب چیز بادشاہ کے ہاتھ میں. اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑے پیمانے پر پولیٹیکل پاور آ گئی، بہت بڑے پیمانے پر. امیyyد امپائر
عباسد امپائر، اسپینش امپائر، مغل امپائر، ٹرکش امپائر، یہ سب ان کے ہاتھ میں آ گیا. تو دیکھیے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ پاور سے آروگنس آتا ہے. ویئر دیر از پاور دیر از آروگنس. سپیریٹی کمپلیکس. تو مسلمانوں کو پاور ملا تھا قرآن کی سروس کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر ایروگنس آ گیا، سپیریٹی کمپلیکس آ گیا. اس وجہ سے ایک بہت بڑی بھول ان سے ہوئی. وہ یہ کہ دوسرا جو کام تھا، کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی کو ڈسکور کرنا اور انفراسٹرکچر کو وجود میں لانا، یہ ویسٹرن پاور کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ وہ ایوالو کریں. تو یہ واقع ہے کہ انہوں نے پچھلے تقریباً 500 سال میں گریجولی ایک پروسیس چلا زیادہ تر ویسٹ میں، جس کے نتیجے میں ایج آف کمیونیکیشن آیا اور بہت ساری چیزیں آئیں. دنیا میں پیس آیا، ایجوکیشن آئی، اوپننیس آیا. تو ایک کام اللہ کی مدد سے کیا مسلمانوں نے، اور دوسرا کام بھی وہ بھی اللہ کی مدد سے ہوا، وہ کیا ویسٹرن پیپل نے. اب یہ یہاں موقع تھا کہ مسلمان جو ہیں اہل مغرب کا اکنالج کریں، اپنے بھائی کے طور پر مانیں. لیکن ہوا یہ کہ وہ آرگنس میں پڑ گئے، سپیریٹی کمپلیکس میں پڑ گئے. اس لیے ان کو جب انہوں نے دیکھا کہ ویسٹرن پیپل بہت ترقی کر رہے ہیں، سویلائزیشن انہوں نے ڈیولپ کی ہے، بہت سے ایریا میں ان کو بناپری مل گئی ہے، تو ان کے اندر کیا آ گیا؟ جیلسی جو کہتے ہیں. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ویسٹ کا اکنالج کریں، ان کو اپنا دشمن بنا لیا، اپنا رائول بنا لیا. یہاں سے کام بگڑا. اور میں یہ کہوں گا کہ دھیرے دھیرے ایک بہت ہی نگیٹو تھنکنگ مسلمانوں میں پیدا ہوئی. اس کے لیے میں کہوں گا کہ اس کو وہ تھی ویسٹوفوبیا. یعنی مسلمان الزام دیتے ہیں ویسٹ کو کہ ان کے اندر اسلاموفوبیا ہے، حالانکہ یہ فالس. میں نے بہت گیا ہوں ویسٹرن کنٹریز میں، بہت گیا ہوں، میں نے اسلاموفوبیا نہیں پایا. وہاں تو اوپننیس ہے، آزادی ہے، ایک دوسرے کا ریسپیکٹ ہے وہاں کے ماحول میں. کہیں بھی اسلاموفوبیا نہیں ہے. یہ بالکل فالس الیگیشن ہے یہ. لیکن خود مسلمانوں میں بہت بڑے پیمانے پر آ گیا ویسٹوفوبیا. یعنی ویسٹ سے جلن، ویسٹ کو اپنا رائول سمجھنا، ویسٹ کو اپنا دشمن سمجھنا، یہ سب آ گیا. تو اب ہوا کیا؟ مسلمانوں نے جو اپنا کام کرنا تھا ان کو کہ پولیٹیکل پاور کے ذریعے قرآن کو پریزرو کرنا، اس کو بیس دینا، اس لیے وہ سب
کام کرنا جو اس کو پرزرو کرنے کے لیے ضروری ہے، مسلمانوں نے انجام دیا اس کو. یہ مکہ مدینہ سے لے کر بغداد اور دمشق تک، پھر قرطبہ سے لے کر اسپین تک یہ کام مسلمانوں نے انجام دیا. اور واقع ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ قرآن اور قرآن سے متعلق، اس سے ریلیٹڈ جو علم ہے وہ سب پوری طرح محفوظ ہو گیا. آج ایک اسکالر یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ قرآن میں ایک آیتا کے برابر بھی کوئی چینج نہیں ہوا ہے. جو اسکالر اس موضوع پر ریسرچ کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن جو محمد نے پیش کیا تھا 7th سینچری میں، ٹھیک وہی کا وہی آج بھی ہے. آیتا کے برابر بھی اس میں کچھ چینج نہیں آیا. ایک عجیب غریب مثال میں آپ کو دیتا ہوں. قرآن کی پہلی سورہ پڑھیے، الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین، میم الف لام کاف، مالک، لارڈ آف دا یونیورس. تو آپ کسی بھی عربی کتاب میں، عربی پیپر میں، عربی میگزین میں پڑھیں مالک کا لفظ، تو اس میں لکھا رہے گا میم الف لام کاف، میم الف لام کاف، مالک. لیکن قرآن میں جو آپ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے میم لام کاف، الف نہیں ہے، وہ اوپر سے لکھ دیا جاتا ہے چھوٹا سا الف. تو جو ٹریڈیشنل عربک اسکرپٹ ہے اس میں میم الف لام کاف لکھا جاتا ہے، لیکن قرآن میں جو لکھا جاتا ہے وہ میم لام کاف، پڑھنے مالک پڑھا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ عجیب و غریب فرق کیوں ہے؟ اس کے لیے کہ جو شروع میں جو کاتب تھے قرآن کے، اس وقت کی جو کیلیگرافی تھی، اس کیلیگرافی کے مطابق انہوں نے لکھ دیا. اس کیلیگرافی میں میم الف لام کاف نہیں لکھا جاتا تھا، بس میم لام کاف، اور پڑھنے میں اس کو مالک پڑھا جاتا تھا. ایسے لکھ دیا. تو مسلمانوں نے اتنا زیادہ اس کو پرزرو کیا. فرسٹ کاپی کو قرآن کی جو فرسٹ کاپی تھی، قرآن کی جو فرسٹ کاپی تھی، اتنا زیادہ اس کو پرزرو کیا کہ کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ الف لکھ دے، میم الف لکھ دے. کیسی عجیب بات ہے. میم لام کاف ہے تو میم لام کاف نہیں لکھا انہوں نے، میم الف لام کاف نہیں لکھا انہوں نے. یہ ہے پرزرو کرنے کی آخری انتہا. اسی لیے اسکالرس نے جو ریسرچ کیا ہے انہوں نے مانا ہے کہ قرآن میں آیتا کے برابر بھی کچھ چینج نہیں، وہی کا وہی ہے، جبکہ دوسری تمام کتابوں میں چینج آ چکے ہیں. تو یہ کام کیا مسلمانوں نے، قرآن کے فالوورس نے، کہ اسلام کو محفوظ کیا، قرآن کو محفوظ کیا، حدیث کو محفوظ کیا، سنت کو محفوظ کیا، ہر چیز کو محفوظ کیا. آج آپ اتنی لمبی مدت گزر چکی ہے، سینچریز آفٹر سینچریز کا زمانہ ہے، لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہیں، اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ رسول اللہ قرآن کیسے پڑھتے تھے، رسول اللہ کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، رسول اللہ ایک ایک چیز جو رسول اللہ کی ہے وہ کیا تھی،
وہ سب کی سب آپ کو کتابوں میں مل جائے گی. ابھی میں نے ایک کتاب منگائی ہے عرب سے, کنز العمال, 18 جلدوں میں. وہ انسائکلوپیڈیا ہے اسلام کی. جس بات کو آپ جاننا چاہیں کہ صحابہ کیسے تھے, رسول اللہ کیسے تھے, قرآن کیسے اترا, قرآن کیسے پڑھا گیا, کیسے لکھا گیا, سب کچھ موجود ہے. تو ایک پارٹ جو تھا, ایک پارٹ یعنی قرآن کو محفوظ کرنا, تاکہ بعد کے لوگوں کو قرآن ایز اٹ از ملے, ایز اٹ از ملے, کوئی اس میں فرق نہ ہو. یہ کام مسلمانوں نے کامل درجے میں کیا. لیکن جو دوسرا کام جو تھا وہ تھا انفراسٹرکچر کا وجود میں لانا, دنیا میں ایج آف کمیونیکیشن لانا, دنیا میں ایج آف پیس لانا, دنیا میں اوپننس لانا, دنیا میں ایج آف ٹریول لانا, موبلٹی, ایج آف موبلٹی لانا. یہ سارا کا سارا تقریباً 100% کیا ہے ویسٹ نے. تو جس طرح سے مسلمانوں کو یہ کریڈٹ ملا کہ مسلمانوں نے قرآن کو یا سورس آف اسلام, سورس آف اسلام کو آخری حد تک محفوظ کر دیا. کوئی شک نہیں, کسی کے لیے کوئی شک نہیں کر سکتا. شک کا کسی کو موقع ہی نہیں ہے. لیکن جو دوسرا کام جو تھا, اگر وہ ڈویژن آف لیبر کا اصول ہوا تو مسلمانوں کو ماننا چاہیے اس کو. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ڈویژن آف لیبر کا اصول اختیار کیا, یعنی تقسیم کار, کہ آدھا کام یہ انجام دیں, آدھا کام وہ انجام دیں. تو اس کو اکنالج کرو, اکنالج. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مثلا امریکہ نے سائڈ لیا, برٹن نے پارٹیشن کروایا فلسطین کا, امریکہ نے سائڈ لیا فلسطین کی. تو اب برٹن کے, امریکہ کے سارے ویسٹ دشمن بن گئے مسلمان. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جسٹس تھا, کیونکہ مسلمانوں کا کوئی برتھ رائٹ نہیں ہے فلسطین پر. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مسلمانوں کا پیدائشی حق ہے کہ فلسطین میں رول کریں, کوئی ثبوت نہیں. سارے مقدس مقامات تو کرسچن کے ہیں, یہود کے ہیں, مسلمانوں کا تو کچھ ہے نہیں. مسجد اقصیٰ بھی مسلمانوں کو نہیں ہے. ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو مسجد اقصیٰ جو ہے وہ یہود کی ہے, مسلمانوں کو نہیں ہے. تو مانو اس کو. کعبہ تمہارے پاس ہے ہی ہے, مدینہ تمہارے پاس ہے ہی. اب کیا ضروری کہ تم کعبہ کے ساتھ اور مدینہ کے ساتھ فلسطین پہ قبضہ کرو. وہ جن کا ہے ان کو رہنے دو ان کے لیے. کیونکہ خود قرآن میں دیکھی آیت ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم داخل ہو جاؤ فلسطین میں, وہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے. یہ خود قرآن میں ابھی بھی موجود ہے آیت. تو سارا کام اسموتھ طریقے سے ہوتا, ایک طرف پریزرویشن قرآن کا, دوسری طرف اس کا ایکسپلینیشن, پھیلانا. لیکن کیا ہوا کہ مسلمانوں نے لڑائی چھیڑ دی ویسٹ کے خلاف, دشمن سمجھ کر کے. اور وہ لڑائی کسی کی صورت میں ابھی جاری ہے, چاہے ہیٹ کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو. اب جو کام کرنا ہے دیکھیے, اب دیکھیے قرآن, یہ حدیث میں پیشیدگی کی گئی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ دنیا میں
شہادت اعظم کا رول انجام پائے گا. شہادت اعظم مانے گریٹ وٹنس یا گریٹ ایکسپینشن قرآن کا اور اسلام کا. شہادت اعظم، اور اس کو خود قرآن میں موجود ہے یہ اس طریقے سے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ جو یتبین لہم انہ الحق جو ہے یہ کیا ہے؟ تبین اعظم ہے. حدیث میں شہادت اعظم ہے تو قرآن میں تبین اعظم ہے. تو یہ پریڈکشن تھا قرآن میں اور حدیث میں. پریڈکشن کہ ایک وقت آئے گا جب کہ دنیا میں قرآن کی یا اللہ کے دین کی گریٹ وٹنس انجام پائے گی، گریٹ تبیین ہوگی. سارے عالم میں سارے لوگوں کے لیے، ون ٹو آل، سارے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ کا جو ورڈ ہے، اللہ کا جو میسج ہے وہ اویلیبل ہو جائے گا. اویلیبل کتنی بڑی بات ہے. جب دنیا میں پریس نہیں تھا اس وقت یہ بات کہی گئی. تو اس میں یہ چیز امپلیسٹ تھی، امپلیسٹ کہ ایسا ڈیولپمنٹ ہوگا، ایسا پروسیس چلے گا، ایسے انقلابات آئیں گے کہ یہ کام ممکن ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1000 سال تک یہ پروسیس چلتا رہا یہاں تک کہ وہ 21 سینچری میں پہنچا. اور آج یہ سب کچھ ممکن ہو گیا ہے. کمیونیکیشن کے ان ٹرمس آف کمیونیکیشن، ان ٹرمس آف ٹریول، ان ٹرمس آف فریڈم، ان ٹرمس آف اوپننیس. جس اعتبار سے دیکھیے وہ سارا انفراسٹرکچر آج وجود میں آ چکا ہے. اس کام کو انجام دینے کے لیے کہ قرآن کی تبیین اعظم یا قرآن کی شہادت اعظم، اللہ کے دین کی. قرآن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کا میسج. تو اللہ کے میسج کی تبیین اعظم، اللہ کے میسج کی شہادت اعظم، یہ پوری طرح ممکن ہو گئی ہے کیونکہ وہ سارے انفراسٹرکچر آج موجود ہو چکے ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہا. تو اب وقت آ گیا ہے آخری کہ اس کام کو پریکٹیکل طور پر انجام دیا جائے. لیکن عین اسی وقت کیا ہوا؟ فتنہ دہامہ، مسلمان فتنہ دہامہ کے شکار ہوئے. فتنہ دہامہ کے معنی اٹر ڈارکنیس. تو مسلمانوں نے یہ بھی غلطی کی کہ فتنہ دہامہ کو سمجھ لیا کہ دوسروں کو پیدا کیا ہوا فتنہ ہے، کسی اور کا پیدا کیا ہوا ہے. حالانکہ وہ خود مسلمانوں کا اپنا پرابلم ہے. فتنہ دہامہ مسلمانوں کا خود اپنا پرابلم ہے کہ وہ اپنے سوچ کی غلطی کی بنا پر اٹر ڈارکنیس میں پڑ جائیں گے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اٹر ڈارکنیس سے باہر آئیں، اٹر ڈارکنیس سے باہر آئیں. اور جن قوموں نے یہ کام انجام دیا ہے، سیکنڈ ہاف، یعنی انفراسٹرکچر کو وجود میں لائے ہیں، جن قوموں نے خاص طور پر ویسٹ نے یہ کام جو انجام دیا ہے کہ انفراسٹرکچر جتنے بھی اس کے اجزاء تھے، جو پہلو تھے، وہ سب آج موجود ہیں. تو ان کو
ہمیں ان کو اکنالج کرنا ہے، ان کو ایز این اپرچونیٹی اویل کرنا ہے، اور تمام قوموں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے ساتھ اللہ کے میسج کو پہنچانا ہے. یہ ہے کرنے کا کام. اب ہمیں ویسٹوفوبیا سے باہر آنا ہے، فتنہ زہمہ یعنی اٹر ڈارکنیس سے باہر نکلنا ہے. تو اس وقت جو مسلمانوں کا سب سے بڑا کام ہے وہ نفرت کو چھوڑنا. دوسروں کو اپنا دشمن سمجھیں، اس کو چھوڑنا. دوسروں کو اپنا ہیلپر سمجھو، ان کو اکنالج کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان سے محبت کرو. یہ وقت آ گیا ہے. اب نفرت حرام ہے، لڑائی حرام ہے، تشدد حرام ہے، گن اور بم کلچر چلانا حرام ہے. اب تو دنیا سے محبت کرو، دنیا کو اپنا سمجھو. جیسے تم اللہ کے بندے ہو ویسے ساری دنیا اللہ کے بندے ہے. یہ وقت آ گیا ہے. ابھی آپ اگر مسلمانوں کے مجلسوں میں جائیں، مسلمانوں کے اخبار پڑھیں، ان کے جلسے میں شرکت کریں، تو ہر جگہ آپ کو یہی باتیں سننے کو ملے گی کہ وی آر انڈر سیج، وی آر انڈر سیج. یہ غلط، بالکل غلط بات ہے. ہم انڈر سیج نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. شاید دنیا ہمارے دوست ہے، شاید دنیا ہماری بھائی ہے، شاید دنیا ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے ہیلپر ہیں. تو حدیث میں بہت زیادہ اس کی روایتیں موجود ہیں کہ شاید دنیا جو ہے وہ اللہ کے دین کی ہیلپر بن جائے گی. یہاں تک کہ فاضل لوگ بھی ہیلپر بن جائیں گے، یعنی سیکولر لوگ بھی. وہ دور آ چکا. اب کب آئے گا؟ اب کب آئے گا؟ ہمارے ساتھی ابھی گئے ہیں برازیل. تو برازیل میں وہ گئے تھے تو یہ سمجھ کے کہ وہاں کوئی ہے نہیں، لیکن وہاں بھی ایک خاتون مل گئی ان کو. اس خاتون نے کہا کہ میں قرآن پڑھاؤں گی، میں قرآن کا ترجمہ کروں گی برازیل زبان میں. ابھی کل ان کا میسج آیا ہے. یعنی برازیل میں وہ گئے تھے کہ اکیلے جا رہے ہیں، اکیلے کچھ کام کریں گے وہاں جا کر کے. کتابیں لے گئے تھے، قرآن کا ترجمہ لے گئے تھے، لیکن وہاں جا کر ان کو ایک خاتون مل گئی، پڑھی لکھی خاتون، ایجوکیٹڈ خاتون. کہا کہ میں کروں گی برازیل کی زبان میں ترجمہ کروں گی، مجھے دو. اب بھائی کہ اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسرائیل جس کو مسلمان دشمن سمجھتے ہیں، دشمن، وہاں کا یہ حال ہے کہ ہمارے ساتھی وہاں قرآن لے گئے، ترجمہ اس کا. تو وہاں تو زیادہ تر لوگ بولتے تھے ہیبریو. تو ان کی زبان یہ بولتے تھے انگلش. تو اگرچہ وہاں انگلش جاننے والے بہت ہیں، لیکن زیادہ فلوئنسی وہاں ہیبریو والوں کو ہوتی ہے، کیونکہ ان کی مادری زبان ہے. تو اسرائیل لڑکے کھڑے ہو گئے، یہودی لڑکے، اور قرآن لے کے دیکھو بھائی یہ قرآن ہے، اپنی زبان میں کہنے لگے ہیبریو میں، لو اس کو لے جاؤ، اس کو پڑھو. یہ اوپننس کا دور ہے، یہ فریڈم کا دور ہے. اب کوئی تصویر نہیں
نہ کوئی کوئی تعصب نہیں، کوئی رائیولری نہیں، کوئی دشمنی نہیں، ہر طرف پیس ہی پیس ہے. جہاں جاتے ہیں ہمارے ساتھی، ہر جگہ ان کو ویلکم ملتا ہے. اب وہ دور ختم ہو گیا جب لوگ ایک دوسرے کے مذہب کے دشمن ہوا کرتے تھے. ایک مذہب والا دوسرے مذہب کو دشمن، رائیول، تلواریں چلتی تھی. اب وہ دور ہی ختم ہو گیا. یہ کس نے ختم کیا؟ زیادہ تر ویسٹ نے ختم کیا. تو اس کا ان کا اگنالج کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اٹھ جاؤ اس اس واقعے کو انجام دینے کے لیے جس کو حدیث میں کہا گیا تھا کہ شہادت اعظم، اور قرآن میں کہا گیا تھا تبیین اعظم. توڑو اس کام کے لیے. اب نفرت کہاں، دشمن کہاں، یہ سب ختم. تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نگیٹو تھنکنگ کو بالکل ختم کر دیں، اور جو راستے کھل گئے ہیں تمام اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، قرآن کو پھیلانے کے لیے، اس کو اویل کریں. اب ایج آف اپرچونیٹی ہے، یہ ایج آف انویٹی نہیں ہے. یہ وہ تو ختم ہو گیا. وہ تو ختم ہو گیا. تو شہادت اعظم جو ہے، یعنی جو حدیث میں آیا ہے، تو شہادت اعظم کا مطلب کیا ہوا؟ ریوارڈ اعظم، یعنی سب سے بڑا انعام حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کہ شہادت اعظم انجام دی جائے گی، گریٹ وٹنس. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اہل دین کو موقع ہو گیا کہ وہ اللہ کا سب سے بڑا انعام حاصل کریں، گریٹ ریوارڈ حاصل کریں. اب بتائیے کہ اب فرشتے آواز دیتے ہوں گے، اے لوگوں دوڑو دوڑو سب سے بڑا ریوارڈ لینے کے لیے. بچتا ہوں کہ سارے زمین کے چاروں طرف فرشتے کھڑے ہوئے آواز دیتے ہوں گے کہ اے لوگوں دوڑو گریٹ ریوارڈ لینے کے لیے، جنت لینے کے لیے، اللہ کے انعام لینے کے لیے دوڑو. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سب رکاوٹیں ختم ہو گئی، سب رکاوٹیں ختم ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آخری طور پر وہ وقت آ گیا ہے جبکہ وہ تمام لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کی ہدایت پر، اللہ کی گائیڈنس پر یقین رکھتے ہیں، وہ دوڑیں کہ ساری رکاوٹیں ختم ہو گئیں. اب تو صرف اپرچونیٹی کا زمانہ آ گیا. پہلے کی دنیا میں اگر پرابلم کا زمانہ تھا، پرابلم کا، اب تو زمانہ اپرچونیٹی کا زمانہ ہے. تو اس کو اویل کرو، اس کی پلاننگ کرو، اس بات کی پلاننگ کرو کہ کس طرح سے ان مواقع کو اویل کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کام کے لیے اٹھیں ان مواقع کو اویل کرنے کے لیے، تو فرشتے ان کی مدد کے لیے دوڑیں گے.
میں ایک مرتبہ گیا کشمیر، تو سری نگر کے باہر بڑا میدان تھا جہاں ہمارے پہاڑ دکھائی دے رہا تھا. تو ہم یہاں کھڑے تھے میدان میں، ادھر ہمارے پہاڑ تھا، اس کے اوپر چمک رہا تھا برف، کیونکہ برف جم جاتی ہے، آپ جانتے ہیں پہاڑوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر برف جم جاتی ہے. تو جب میں نے دیکھا اس کو تو واقعی مجھے خوشی سے آنسو نکل آئے میرے کہ اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ جب کسان لوگ اٹھے، سائل سائل ایک اپرچونیٹی ہے جس سے ہم اگاتے ہیں اپنا فوڈ اگاتے ہیں، پھل اگاتے ہیں، غلہ اگاتے ہیں، کھانے کی چیزیں اگاتے ہیں. تو جب انسان اٹھا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے سائل کو استعمال کرے، تو فرشتوں نے کہا کہ خدایا آپ نے جو بارش برسائی ہے وہ تو بدون پانی بہہ گیا، ندی میں چلی گئے، یہ پہاڑی علاقے کے لوگ کیا کریں گے؟ ایسا لگا جس سے میرے کان میں آواز آ رہی ہے، اے فرشتوں سن لو، میں نے پانی کو حکم دے دیا ہے کہ وہ برف کی شکل میں جم جاؤ، اور سارے سال ان کو دھیرے دھیرے پانی بہا کے پہنچے، ان کو دھیرے دھیرے. تو اللہ اتنا مہربان ہے کہ جہاں بارش کی شکل میں انسان اویل کر سکتا ہے وہاں بارش برسی، اور جہاں سب برف کی شکل میں اویل کر سکتا تھا انسان وہاں برف جم گئی. یہ برف جو جمتی ہے پہاڑوں پہ وہ بارش ہے. تو بازاروں میں تو بارش ہوتی ہے کہ بہہ کر ندیوں میں پانی پہنچ گیا، اور پہاڑوں پر وہ جم جاتی ہے تاکہ سال بھر دھیرے 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 وہ برف پگھلتی رہے، پگھل کر پہنچتی رہے. تو وہی قصہ ہے کہ آج دعوت کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے سارے ہی مواقع، سارے اپرچونیٹیز کھل چکی ہیں، اور ہمیں تو بس دوڑنا ہے، اس اپرچونیٹی کو اویل کرنا ہے. اب صرف لوگوں کو اکنالج کرنا، لوگوں کے لیے دعائیں کرنا. اب نفرت کا دور ختم ہو گیا، لڑائی کا دور ختم ہو گیا، اب تلوار اور بندوق کا دور ختم ہو گیا. اب تو دور ہے اپرچونیٹی کا. اپرچونیٹی کو اویل کرو، لوگوں کے لیے دعائیں دو، لوگوں سے محبت کرنا سیکھو، سب کو اپنا سمجھو، سب کو اپنا سمجھو، سب کو اپنا سمجھو. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سمجھیں کہ آج کے دور کو، کہ آج کا دور اپرچونیٹی کا دور ہے، اس کو اویل کریں، اس کے مطابق پلاننگ کریں، اور اللہ کی جنت میں داخلہ پائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, before we get into the question answer session, one announcement. As you all know that Maulana's Urdu mouthpiece, which is Al Risala, was launched in 1976, and since then Urdu Al Risala has been published and printed in several places, and it is read very widely by the Urdu
speaking world. It is also getting translated into several languages. Many years later, the English version of the Al Risala came with the title The Spiritual Message, which continued for many years. Later, it was realized that a proper team needs to be set up for the English audience so that Maulana's message can go in the Western world and also people who don't know Urdu. And therefore, under the initiative of Miss Sara Fatima and her husband, Mr. Ejaz Ahmed, a team was set up, and this editorial team came up with a much better version of English version of Al Risala with the title Spirit of Islam. Today, Spirit of Islam completes 7 years, and in these 7 years, many milestones have been achieved. Not only Spirit of Islam has become very popular among the youth audience, it has also become a very important magazine among the academic world and in the intelligentsia. Uh, as we complete 7 years with Spirit of Islam, Miss Sara Fatima has sent a message which I would like to read for all of you, and post that I would request Maulana Sahab to relaunch the newer version of Spirit of Islam magazine. So Miss Sara Fatima writes, Spirit of Islam monthly magazine publication work has been an enriching experience for me. I feel truly blessed to be a part of all the work that goes in the making of this magazine. I offer my gratefulness to Allah for giving me this opportunity and for His infinite support to carry out this task. Spirit of Islam is embarking on the 7th year of its publication. This milestone is being marked by the addition of one new feature, the photo feature. This section will comprise of colorful pages about the various activities performed by CPS team from around the globe and the way people from all over the world are responding positively. I take this special occasion to express my heartfelt gratitude to Maulana Sahib for being my mentor and guide in the journey of life aimed towards the attainment of paradise. May Almighty Allah shower His choicest and highest rewards upon you, Maulana Sahab. The magazine's profound articles are full of wisdom which are gleaned from the Quran and Prophet's life and the understanding of the creation plan of God. The simple explanation of tazkiyah or purification, the intellectual understanding of the teachings of the Prophet, its application in the present times, and the ideology of peace to present Islam as it is. These articles are selected from the innumerable writings of Maulana Sahib and are presented in the monthly magazine Spirit of Islam. May Allah bless everyone who is directly and indirectly involved in this work and richly bless the readers. On this special occasion, I request Maulana Sahab to do dua for this endeavor to continue with wisdom and elegance. अल्लाह ताला हम सब को और जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उन सब की बहुत ज़्यादा मदद फरमाए, पूरी टीम की मदद फरमाए। सारा फातिमा साहब के शौहर शहजाद उनके पूरे हेल्प करते हैं। उनके 2 बेटे हैं जो कनाडा में हैं, वो सब उनके साथी हैं। इसी तरह से सारी टीम इसमें लगी हुई है। ये बेंगलोर में छपता है और सारी टीम जो दुनिया में फैली हुई है इसको फैलाती है। अभी गए हैं हमारे साथी ब्राज़ील, वो भी इसको ले गए हैं वहाँ। तो मैं इन सब के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, अल्लाह ताला उनको इसका बहुत बड़ा रिवार्ड दे और क़यामत के दिन उनको सुरखोरी अता फरमाए।
وما ذلك على الله بعزيز. اللہ کے لیے مشکل نہیں کہ ہمارے سے کمزور بندوں کو قبول فرمائے، ہم کو جنتوں میں داخل کرے. وما ذلك على الله بعزيز. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ ہم سب کو قبول فرما، ہم کو جنت میں اکٹھا فرما، ہم تیرے دیدار کی خوشی حاصل کریں، پیغمبروں سے ملنے کی خوشی حاصل کریں. ہم سب کو جنت میں داخل فرما یا رب العالمین. Okay, we have some complimentary copies for all those who are in the center. So before you leave, you can collect your copies. And also, all those who are watching this program, if you want to subscribe to Spirit of Islam magazine, you can always download it from the website www.spiritofislam.co.in. You can also subscribe for the hard copy by visiting the website. مولانا اب ہم کامنٹس لینا چاہیں گے آج کے ٹاک کو لے کے. اورنگ آباد مہاراشٹرا سے سمیودین صدیقی صاحب نے لکھا ہے، الحمد للہ دس از دا گفٹ آف دس ماڈرن ایرا دیٹ ٹوڈے وی کین لسن ٹو مولاناز لیکچر لائیو ود آل فیملی ممبرز فرام اورنگ آباد. مس شائستہ رمضان نے پاکستان سے لکھا ہے، مولانا صاحب الحمد للہ وی آل آر واچنگ یو، یو آر این انسپریشن فار اس. انڈیڈ یو آر اے گریٹ ٹیچر آنریبل مولانا صاحب، may اللہ بلیس یو. مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے، مولانا آپ نے کہا کہ دعوت کا کام پوری طرح ممکن ہو گیا ہے اور یہی شہادت اعظم ادا کرنے کا زمانہ ہے. مولانا انشاءاللہ سی پی ایس کے اس مشن پہ وی ول ڈو اٹ اسپرٹ کے ساتھ ہم لوگ قائم رہیں گے. جزاک اللہ مولانا. مس شبانہ انصاری نے پاکستان سے لکھا ہے، یو ہیو ٹولڈ گریٹ پوائنٹ دیٹ پولیٹیکل پاور واز اسائنڈ ٹو مسلمس فرام گاڈ فار دا سیک آف پرزرویشن آف قرآن حدیث اینڈ ٹو اینڈ دا ریلیجیس پرسیکیوشن. But Muslims wrongly think that it is their birthright to rule all over the world. Jazakallah Maulana Sahab for this great point. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے، I have learned today that the Quran has been preserved to the last extent by Muslims and the entire infrastructure to disseminate God's message is in place primarily by the West. In this age of opportunity, the time has come for us to stand up, remove all hatred from our minds, take all as well-wishers and helpers, and disseminate God's message to all mankind. This is Shahadat-e-Azam. May God help all of us to fulfill this task. Ameen. ایاز احمد صاحب نے جمشید پور سے لکھا ہے، الحمدللہ یہ زمانہ پرابلم کا نہیں اپرچونٹی کا ہے. طارق جوہر صاحب نے کشمیر سے لکھا ہے، آفٹر ریویلیشن آف قرآن مسلمس ہیو بین گفٹیڈ دا دعوی ورک سو دے کین گیٹ دا ریوارڈز ان آخرت اینڈ ناٹ ان دس ورلڈ ایز پولیٹیکل پاور. مولانا کوشچن لینا چاہیں گے، یہ سوال بھیجا ہے مسٹر رویش بہل نے بینگلور سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا یو سیڈ ٹوڈے دیٹ قرآن حدیث ور پرزروڈ اینڈ ایون آفٹر سینچریز نو چینج واز میڈ ان دا قرآن اینڈ اٹ از دا سیم قرآن ایز اٹ واز ایٹ دا ٹائم آف دا پروفٹ آف اسلام.
However, Maulana, I want to humbly ask that don't you think Quran needs to be revised? Because if we look at Muslims today, they have not progressed as compared to other faith followers. And the reason is due to their stubbornness and not adopting modern thought. When we talk to these Muslims, they say, we follow Quran and it is enough for us. So the real reason for their stagnation is their unwillingness to change their mindset, which is because of the 1400 years old Quran. What is your opinion on this, Maulana Sahab? دیکھیے اصل چیز یہ نہیں ہے، جڑ کی بات یہ نہیں ہے. جڑ کی بات ہے کہ زمانے میں جو چینج آیا، چینج اس کو بے خبر رہ گئے. صرف مسلمان ہی نہیں، اتنا بڑا کنٹری رشیا بے خبر رہ گیا. رشیا میں آپ جانتے ہیں کہ جو کمیونسٹ فلاسفی تھی وہ بیس کرتی تھی تشدد پر. کمیونسٹ فلاسفی جس پر ہزاروں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو سارے کیسے تشدد پر پیش کرتی تھی. انہوں نے نہیں جانا کہ دور ہی تشدد کا ختم کا دور آیا. اب ساری اپارچونیٹیز فری ہیں، جس کو چاہے استعمال کیجیے. یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، دور جدید سے بے خبری کی بات ہے جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہوئے. تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. قرآن تو آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا پہلے تھا. مثلاً دیکھیے، جس زمانے میں ابھی کمیونزم روس سے ختم نہیں ہوا تھا، میں وہاں گیا تھا. تو میں ایک ایئرپورٹ پر اترا جہاز بدلنے کے لیے، یعنی کمیونسٹ رشیا میں. تو جیسے ہی میں نے چاہا کہ باہر جا کر دیکھوں تھوڑا بہت، ایئرپورٹ سے باہر جا کر کے، تو جیسے ہی میں نے ایئرپورٹ کے گیٹ سے باہر قدم رکھا، فوراً پولیس فوج بولے گن لے پہنچ گئی کہ باہر نہیں جا سکتے. تو یہ کیا ایکسٹریمزم تھا. یہ اس زمانے میں یہی تھا وہاں پر، ایکسٹریمزم. تو مجھے ایئرپورٹ کے اندر گھسا دیا، باہر نہیں جا سکتے، جاؤ. تو یہ ایکسٹریمزم پورا کمیونزم جو ہے ایکسٹریمزم مبنی تھا، جو ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا. اب نیا دور آ گیا رشیا میں. تو مسلمانوں کی بات نہیں ہے، دنیا میں دوسری قوموں بھی ہیں جنہوں نے دور جدید کو نہیں سمجھا. حتیٰ کہ میں کہتا ہوں کہ خود یورپ نے نہیں سمجھا شروع میں. آپ جانتے ہیں کہ شروع میں جو کولونیلزم آیا، کولونیلزم یعنی فرینچ کی طرف سے اور برٹن کی طرف سے، تو وہ لوگ فوج لے کر چلتے. شروع کا جو کولونیلزم تھا وہ فوج لے کے چلتا تھا. لیکن وہ ڈسکور انہوں نے کیا کہ فوج کی ضرورت ہی نہیں ہے. چونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایئر بیس رین کر رہی ہے، بوئنگ رین کر رہا ہے بغیر کسی فوج کے، کیونکہ ان کی جو کوالٹی ہے وہ اپنے آپ میں فوج سے بڑی طاقت ہے. سارے لوگ دنیا کے انہیں کے جہاز خریدتے ہیں. نہ کسی فوج کی ضرورت ہے، نہ کسی گن کی ضرورت ہے. اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے دور جدید کو نہ سمجھنے سے، جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہوئے. رشیا مبتلا ہوا، برٹن مبتلا ہوا، فرینچ مبتلا ہوا. وہی فوج لے کے نکلے وہ، یعنی فرینچ کمپنی اور برٹش کمپنی شروع میں آپ جانتے ہیں کہ فوج لے کر نکلی تھی. آج اس کی ضرورت نہیں ہے ان کو. آج اپنی کوالٹی کے بدولت ساری دنیا میں چھایا ہوئے ہیں. وہ اپنی کوالٹی کی بدولت ڈالر بغیر کسی فوج کے دنیا میں رین کر رہا ہے. تو آپ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے.
یہ جو دنیا میں آیا ایک نیا دور، بالکل ہی نیا دور، تو اس سے شروع میں بے خبر تھے وہ لوگ. اب سب لوگ جان گئے. اب سب لوگ کہتے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن، کوالٹی انڈسٹری، کوالٹی پروڈکٹ، سب لوگ ایک بولی بولتے ہیں. اب کوالٹی کی ویلو ہے، اب کسی گن کی ویلو نہیں. مولانا اگلا سوال احمد آباد سے سائف اللہ خان صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا if Quran is preserved and safe, then there is an implicit meaning that followers of Islam are also safe. So why is it that Muslims keep saying that Islam is in danger? It is like challenging God Almighty, who has already taken the responsibility of keeping the religion safe. What is the reason for Muslim society always being in the state of paranoia? دیکھیے یہ صرف ایک ورڈ اس کو ایکسپلین کرتا ہے، وہ ہے ان اویئرنیس. تو ان اویئرنیس مسلمانوں کی بات نہیں ہے، یورپ امریکہ کی بات ہے. پہلے اس میں ساری دنیا نے سمجھا تھا کہ فوجی طاقت چاہیے. اب کسی کو فوجی طاقت نہیں چاہیے. اب تو کوالٹی پروڈکٹ، کوالٹی ایجوکیشن ہر آدمی جان چکا ہے کہ دنیا مجبور ہوگی آپ کے کوالٹی پروڈکٹ کو لینے کے لیے بغیر فوج کے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کو رین کر رہا ہے ایئر بس اور بوئنگ. نہ اس کے پاس کوئی فوج ہے، نہ کوئی بم ہے. یہ سارا معاملہ زمانے میں جو چینج آیا ہے اس سے بےخبری کی بات ہے. مولانا کچھ کامنٹ لینا چاہیں گے. محمد ابرار صاحب نے الہ آباد سے لکھا ہے، مولانا صاحب آج آپ نے ہم کو بتایا کہ یہ دور آزادی رائے کا دور ہے، بات چیت کا دور ہے، محبت کا دور ہے، اسلام اور قرآن کا دور ہے، اور آپ نے بتایا ہمیں قرآن کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے. آج سے ہم قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کے کام کو اپنی اولین ذمہ داری سمجھتے ہوئے انجام دیں گے انشاءاللہ. مولانا ڈاکٹر جنید شیخ نے ممبئی سے لکھا ہے، آفٹر لسننگ ٹو ٹوڈیز کلاس آئی فیلٹ دیٹ گاڈ میڈ ماڈرن ڈے دائی ٹو اسٹینڈ آن دا شولڈرز آف ویسٹرن civilization who brought age of communication, and Muslims of earlier phase of Islam who preserved Quran as it is. I rediscovered the importance of creation plan of God and Dawah mission. Jazakallah مولانا صاحب. محبوب بھائی نے ممبئی سے لکھا ہے، مولانا ٹوڈیز لیکچر ڈیفینیٹلی انکریزڈ مائی کنوکشن لیول ٹورڈز قرآن. When you explained how minutely Muslims preserve the Quran, giving examples of not including a single character like alif, you establish it's a preserved word of Allah, and today I make myself more organized towards spreading this preserved work to my fellow human beings. جزاک اللہ. ساجد انور صاحب نے ممبئی سے لکھا ہے، مولانا ٹوڈیز لیکچر واز سو کلیئر اینڈ سو ویل ایکسپلینڈ دیٹ اٹ ہیز لیفٹ نو ڈاؤٹ اینڈ ایکسکیوز فار ڈوئنگ دعوی ورک. If even after this, if one does not do dawa, then it will not be acceptable by God Almighty. جزاک اللہ مولانا. مولانا دلی سے مسٹر ایس ایس پوری نے سوال لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ وائی ڈو وی اسٹل ہیو ویسٹرن فوبیا، واٹ از دا ریزن فار دس؟ پڑھیے. وائی ڈو وی اسٹل ہیو ویسٹرن فوبیا، واٹ از دا ریزن فار دس؟ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ
جب کوئی فوبیا بن جائے تو دیر میں ختم ہوتا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو. میں برٹش انڈیا میں پیدا ہوا اور میں ایک فریڈم فائٹر کی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, اور ساری عمر میں یعنی برٹش پیریڈ جو تھا ہمارا, میں یہ سمجھتا رہا کہ برٹشر دشمن تھے انڈیا کے, انہوں نے تباہ کیا انڈیا کو. آج میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل فالس ہوڈ تھا, فالس ہے, کیونکہ انہوں نے جو ترقی دی تھی انڈیا کو, اسی ترقی پہ انڈیا آگے بڑھا. میں یہ بھی ڈسکور کیا کہ زندگی میں مختلف قومیں اپنا اپنا رول کرتی ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ایک اور, ایسا نہیں کہ بس گاندھی نے ایک رول کر دیا, بس نہرو نے کر دیا بس اکیلے, ایسا نہیں ہے. زندگی ایک پروسیس کے روپ میں چلتی ہے. مثلاً دیکھیے, گاندھی کا رول جو ہے وہ اکیلے کا رول نہیں تھا. دنیا میں اگر نیشن اسٹیٹ کا دور نہ آیا ہوتا تو گاندھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. نیشن اسٹیٹ کا دور کون لایا؟ وہ یورپین لائے جن کو ہم سمجھتے تھے کہ دشمن ہیں. یہ سب میں نے بات کو جب پڑھا تو میں جانا. پورا میرا نوجوانی کی عمر جو ہے گزری اس میں کہ برٹش کو میں دشمن سمجھتا رہا. بات کو جب پڑھا میں نے, بہت زیادہ پڑھا میں نے, تب میں نے وہ کہ برٹشرس تو اس نیچرل پروسیس کا حصہ تھے. تاریخ جو ہے نیچرل پروسیس کو فالو کرتی ہے. کچھ لوگ ایک کام کرتے ہیں, کچھ دوسرا کرتے ہیں, کچھ تیسرا کام کرتے ہیں. مثلاً ویسٹ جو تھا دنیا میں نیشنل اسٹیٹ کا دور لایا, پھر اس کے بیس پہ کھڑے ہوئے گاندھی, اس کی بیس پہ کھڑے ہوئے نیلسن منڈیلا. تو آپ تاریخ کو سمجھیے, تاریخ کو. مولانا اگلا سوال دلی سے ڈاکٹر مسلمہ صدیقی نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ وائی از اٹ دیٹ مسلمز ہیو فیلڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا چینج دیٹ ہیز ٹیکن پلیس ان دا ورلڈ whereas other nations sooner or later have understood it. What is the reason? سب اس میں مبتلا ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ چینج کو ہر ایک نے دیر میں سمجھا. یورپ نے, امریکہ نے, رشیا نے, سب نے, فرانس نے, برٹن نے, ہر ایک کے بارے میں بتا سکتا ہوں یعنی مثالوں سے کہ جو چینج دنیا میں آیا تھا. جیسے میں خود اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں یہ سمجھا کہ برٹشر دنیا میں, برٹش جو ہے انڈیا میں آئے وہ ظالم تھے, دشمن تھے. آج میں مانتا ہوں کہ نہیں, وہ دنیا میں ترقی لائے تھے, ٹیلی گراف لائے, کمیونیکیشن لائے, بہت سی چیزیں لائے. لیکن میں بات کو سمجھا اس کو, تو لوگ ہمیشہ دیر ہی میں سمجھتے ہیں باتوں کو, بڑی بڑی باتوں کو. یعنی فرانس اور برٹن جب افریقہ میں, یورپ میں گھسے تو تلوار کے ساتھ گھسے تھے. آج میں تلوار کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت نہیں جانتے تھے وہ. یہ تو دنیا میں ہوتا ہے, آپ کسی ایک کو بلیم نہیں دے سکتے. سب کے ساتھ ایسا ہوا, سب کے ساتھ ایسا ہوا. دیکھیے اسٹالین جو وہ تھا روس میں انقلاب لانے والا, یعنی کارل مارکس, لینن, اسٹالین, یہ تین بڑے مانے جاتے ہیں. تو انقلاب سے پہلے اسٹالین نے تقریر کی تھی ماسکو میں. انقلاب سے کچھ پہلے اس نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہم کو کمیونسٹ انقلاب بنانے کے لیے 3 چیزیں ضرورت ہے. ہم کو کمیونسٹ انقلاب لانے کے لیے 3 چیزیں ضرورت ہے. اس وقت اس نے کہا کہ ہتھیار, اور پھر ہتھیار, اور پھر ہتھیار, اور آخر میں پھر ہتھیار. آج کون ہتھیار کی بات کرتا ہے؟ اب ہتھیار جو ہے وہ بیچنے کا آئٹم ہے, وہ قبضے کا آئٹم نہیں ہے. یاد رکھیے اس کو. اب
اب ہتھیار بیچنے کا آئٹم ہے، صرف شو وہ شو کے لیے ہوتا ہے لوگوں کے پاس. جیلوں نے ہتھیار خرید کے جمع کر رکھا ہے، وہ استعمال کیا کرتا ہے وہ. مثلا سعودی عرب کے پاس بے شمار ہتھیار ہے، لیکن استعمال کیا کرتا ہے وہ، کس کے خلاف استعمال کرتا ہے وہ. تو دور بدل چکا ہے، ایک دم دوسرا دور ہے، اور اس دور کو سمجھنے میں ہر ایک نے دیر کی ہے. صرف کسی ایک قوم کی بات نہیں ہے، ہر قوم نے اس کو سمجھنے میں دیر کی ہے. آپ دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں. سردار کمیونٹی جو ہے، بہت میں اس کی قدر کرتا ہوں. بہت ہی ڈفرینٹ کمیونٹی ہے سردار لوگوں کی، سکھ لوگوں کی. ایک زمانہ تھا کہ وہ خالصہ رول چاہتے تھے، وہ بہت زیادہ خالصہ رول. تو اس زمانے میں ایک مضمون لکھا تھا جو ہندوستان ٹائمز میں چھپا تھا، ایکسیپٹینس آف ریئلٹی. تو یعنی تھوڑی دیر کے بعد سردار لوگوں نے یہ ڈسکور کیا کہ ہمیں خالصہ گورنمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارا انڈیا ہمارا خالصہ ہے. کیونکہ سردار لوگ انڈیا میں 2% ہیں، 2%، لیکن انڈیا کی اکانومی کو وہ 20% کنٹرول کرتے ہیں. لیٹلی دے ڈسکورڈ کہ انڈیا میں وہ 2% ہیں، لیکن وہ انڈیا اکانومی میں ان کا حصہ 20%. جب یہ دریافت کر لیا انہوں نے تو خالصہ موومنٹ ختم ہو گئی. یہ مسلمانوں کا حال ہوا ہے، یہ فرانس کا، برٹن کا، خود امریکہ کا ہی حال ہوا. ایک زمانہ تھا کہ امریکہ جس کو کہتا تھا اسٹار وار، اب کون کہتا ہے؟ جو امریکہ اسٹار وار کی بولی بولتا تھا، اب کچھ نہیں بولتا، وہ ختم ہو گئی. تو آپ کسی ایک کمیونٹی کو بلے مت دیجیے. یہ تو انسان ہے، دیر میں سمجھتا ہے گہری باتوں کو دیر میں سمجھتا ہے. مولانا اگلا کامنٹ آیا ہے شری نگر سے مس ہینا منظور کا. انہوں نے لکھا ہے Your lectures are always an eye opener for us. As Muslims, we should focus on dawah, but sad enough that we have indulged ourselves in things like hatred and have developed negative feelings for people. And for coming out of this, we have to work on our own self. We have to work on our own self first, then only society as a whole can be changed. Thank you مولانا صاحب for today's lecture. اللہ ہم سب کو توفیق دے اس راستے پہ چلنے کی، آمین. ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے سہارنپور سے لکھا ہے مولانا سی پی ایس ٹیم سہارنپور اینڈ سی پی ایس ٹیم دہرادون آر آل گوئنگ ٹو ایجپٹ فار دعوی ورک. I request you to pray for all of us. اللہ تعالیٰ بہت فرمائے آپ لوگوں کی. خوب بڑی اچھی خبر دی آپ نے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مراد رحمان صاحب نے لکھا ہے مولانا صاحب کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی انشاءاللہ. مولانا ان کا ایک سوال ہے، اور ویسے ہی ملتا جلتا سوال لاہور سے بھی آیا ہے، اور لاہور سے بھیجنے والے جو ہیں صاحب، ان کا نام ہے محمد محسن خان صاحب. تو دونوں کا ایک ہی سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ڈپریشن سے ہم باہر کیسے نکل سکتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. ایک سیکنڈ میں اپنی سوچ یعنی لائن آف تھنکنگ بدل دیجیے. مثلاً دیکھیے، میں اپنی بات کہتا ہوں کہ جب مجھے اسٹروک ہوا تو وہ C29 میں رات کو سویا ہوا تھا، اور اسٹروک ہوا اور دونوں پاؤں سے میں کمزور ہو گیا. تو
میں نے سوچا کہ اب آگے کیسے کام ہوگا، وہاں سے یہاں آنا مشکل ہے. لیکن بالکل میریکلسلی یہ ہوا کہ یہاں لفٹ لگ گئی. میریکلسلی، میرا اس سے کوئی دخل نہیں. جیسے ایسا لگتا ہے کہ آج میں سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ فرشتوں نے آ کر لفٹ لگا دیا. اس سارے معاملہ سوچنے کا، اللہ پر بھروسہ کیجیے، دعا کرنا سیکھیے. ہر مشکل آسان ہے، ہر ڈارکنیس اجالا ہے. مولانا اگلا سوال چنئی سے مولانا اقبال عمری نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا آج آپ نے واضح کیا کہ پولیٹیکل پاور واز نیڈیڈ ان دا پاسٹ بٹ ناؤ اٹ از ناٹ اے نیسیسٹی. مگر آج ذرا بھی کہیں مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پاور سٹرگل کی ضرورت ہے. ہم جب کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے فل سرنڈر کر دیا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. مولانا اس میں کیا مغالطہ ہے؟ اب ان اویئرنیس ہے، اویئر نہیں ہے لوگوں کو. اب میں آج مثال دی کہ ان اویئرنیس کا شکار سارے قومیں ہوئی ہیں. سب نے دیر میں دریافت کیا. امریکہ، فرانس، برٹن، رشیا، چائنا. جیسے چائنا کو دیکھیے آپ، آج چائنا بزنس میں اتنا زبردست ترقی کر رہا ہے. ایک وقت تھا کہ چائنا کے لوگ جو تھے، ان کا لیڈر، وہاں کے لیڈر صرف تشدد کو جانتے تھے. انہوں نے، ان کا جو لیڈر تھا اس نے کہا تھا کہ پاور فلوز فرام دی بیرل آف گن. چائنا کے لیڈر نے کہا تھا، بڑے لیڈر نے، کہ پاور فلوز فرام بیرل آف گنس. آج انہوں نے بہت بڑی چیز دریافت کی کہ بزنس میں طاقت ہے، بزنس کھول دو. تو انہوں نے لمیٹڈ دائرے میں تو اپنا کمیونسٹ رجیم باقی رکھا ہے. باقی برٹش کے وہ بزنس میں ایک دم اوپن کر دیا. تو آج آپ دیکھیے کہ چائنا، وہ چائنا جو پہلے والا تھا، آج کے چائنا میں اتنا فرق ہے. جنہوں نے صبر کیا وہ جانتے ہیں. تو ان اویئرنیس تو سب کا قصہ ہے. چائنا ان اویئرنیس، چائنا بے خبری میں مبتلا تھا، بے خبری میں آج سے باہر آ گیا. امریکہ بے خبری میں مبتلا تھا کہ اسٹار وار کی باتیں کرتا تھا. تو کون ہے اس میں ایکسیپشن؟ کسی کا ایکسیپشن نہیں ہے، کسی کا ایکسیپشن نہیں ہے. تو کسی ایک قوم کو بلیم کیوں دیتے ہیں آپ؟ کام کیجیے، شکایت کرنا چھوڑ دیجیے. کام کیجیے، کام کیجیے، کام کیجیے. میدان سارا کھلا ہوا ہے. مولانا الہ آباد سے شعیب احمد صاحب نے 2 سوال بھیجے ہیں. ان کا پہلا سوال ہے، مسلمانوں کی تمام جماعت میں آپس میں جھگڑے کیسے ختم ہو سکتے ہیں، اور آج کی دنیا جو کہ ترقی یافتہ ہے کیسے اپنے لیے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا ایڈوائز ہے؟ 1 سیکنڈ میں ختم. یہ ہے کہ جو جھگڑے ہیں وہ فرقے والے جھگڑے، فرقہ وارانہ، حنفی، شافی، یہ سب چیزیں. تو وہ اس میں ایک ہی بات ہے کہ آپ کو توسع پر معمول کیجیے، نہ کہ تعدد پر، کہ ایک ہی مسلک صحیح ہے. نہیں، سب مسلک صحیح ہے. یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح. کیونکہ سارے جھگڑے فروئی باتوں پر ہیں. فروئی کہ ہاتھ یوں نماز ہاتھ یوں اٹھائیں کہ یوں اٹھائیں، ہاتھ یہاں باندھیں کہ یہاں. یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. آپ ابن عبدالبر کی کتاب پڑھ لیجیے. کچھ نہیں، سب توسع کی باتیں ہیں وہ، لیکن اس کو بہت معمول کر لیا انہوں نے. 1 سیکنڈ میں ختم. مولانا ان کا دوسرا سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے، ہم نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے
کہ ہم کیسے آج کی دنیا میں اپنے لیے فائدہ اٹھانے والے بنیں. دنیا سے محبت کیجیے, قرآن کی آیت پر عمل کیجیے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, آیت پڑھ دیجیے سب. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ترجمہ پڑھ دیجیے. برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتے, نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے, تو وہ برائی کو اس چیز سے دور کرو جو سب سے بہتر ہے, تو تم دیکھو گے کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو گیا گویا دوست قرابت والا. بس اسی آیت کو پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے. مولانا اگلا کامنٹ بوسٹن سے مسٹر اسد پرویز نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا یو آر رائٹ, آئی میٹ این امام ہیئر ہو واز ویری ورڈ اباؤٹ دا ورلڈس پولیٹیکل سچویشن. I asked him whether he can do anything about it. He said no. So I told him, then why are you worried? We only need to do what we can, and that is to spread the Quran. مولانا اگلا سوال مہتاب صاحب نے دھامپور سے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, a verse of the Quran says رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. What is the meaning of this verse? بھائی آپ تذکیر قرآن پڑھ لیجیے. ہماری جو تفسیر ہے تذکیر قرآن, اس کو پڑھ لیجیے. پڑھنے کے بعد سوال کیجیے. کشمیر سے مولانا اگلا سوال عامر موری صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مسلمز آر نو مور انجوائنگ پولیٹیکل پاور. In fact, we are now considered a backward community in terms of education, openness and tolerance. But still arrogance and superiority complex is found in Muslims. Maulana Sahab, what is the reason for it? How can Muslims break this fake complex? Please give us your guidance. بے خبری, ان اویئرنیس. لوگوں کے ہمارے مشن کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھوائیے, بس. بہت ہی آسان ہے. مولانا کریم نگر تلنگانہ سے محمد عمران طلحہ صاحب نے اپنا سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, آج کے لیکچر میں باتیں آئیں کہ بے شک قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے. ہم سب کو نیگیٹیوٹی اور نیگیٹو تھنکنگ سے نکلنا چاہیے اور یہ ایج آف اپرچونٹی ہے. مولانا میرا سوال ہے کہ انسان کو جب شاک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو انسان اسے کیسے پہچان سکتا ہے اور کیسے اس شاک ٹریٹمنٹ سے لیسن حاصل کر سکتا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. بس آنکھیں کھول کر جینا سیکھیے. جسے ہم کو شاک ٹریٹمنٹ ہوا, اسٹروک ہو گیا, آنکھ کھولی تو معلوم ہوا کہ تو اللہ نے لفٹ کا انتظام کر دیا ہے. یہ پاؤں سے نہیں چلو تو لفٹ پہ چڑھ کے جاؤ. آنکھ بند کر جیتے ہیں لوگ آنکھ بند کر جیتے ہیں. آنکھ کھول کر جینا سیکھیے اور لوگوں کو ہماری کتابیں پڑھوائیے. ہمارے مشن کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھوائیے. مولانا کوئٹہ پاکستان سے سلیم شہزاد صاحب نے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ قرآن 7 حروف میں اترا ہے. تم ان میں سے جیسے آسان سمجھو اس کے مطابق قرآن پڑھ سکتے ہو. مولانا یہ بات واضح کریں. دیکھیے, حروف پہ لفظ آیا حدیث میں, وہ لہجہ کے معنی میں ہے, لہجہ. تو ایسا ہوا کہ جب رسول اللہ نے دعوت کی عرب میں تو مختلف قبائل تک پہنچا. وہ لہجے الگ الگ تھے. جیسے ہمارے دیش میں ہندی سب لوگ بولتے ہیں, لہجے الگ الگ ہیں. اردو بولتے ہیں, لہجے الگ الگ ہیں. عربوں میں لہجے الگ الگ ہیں.
مثلاً دیکھیے میں گیا موراکو، تو موراکو میں لوگ عربی بولتے ہیں، لیکن ان کا لہجہ اتنا مختلف ہے کہ میں سمجھتے نہیں تھا کچھ. ایک عرب نوجوان کو لیا میں نے، تب اسے بتایا. تو 7 لہجہ مراد ہے، 7 حرف نہیں. تو ہر رسول اللہ نے سب کو لیجیٹمائز کر دیا، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. بس اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی مسٹری نہیں ہے. 7 کہہ کر آپ نے ہر ایک کو لیجیٹمائز کر دیا بس. Okay, before ending the session, once again, if you want to subscribe for Spirit of Islam magazine, you can visit the website spiritofislam.co.in, or you can write to the Spirit of, I will just read out the email, or you can write to the Center for Peace at gmail.com, and you can subscribe for your hard copy. Also, from January 4th, the book fair is starting, and CPS International, like every year, is participating in the book fair and will be distributing Quran through the stall. If you want to volunteer for service, then please contact Faraz Khan in Delhi, or if you want to sponsor the Quran distribution, then write to us at info@cpsglobal.org. Thank you.